ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے قلب پر انوار و تجلیات کی چمک آنی شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر کے بعد فیض کا انتظار۔ بہت سارے ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کا فیض نظر نہیں آتا، ہم چاہے جتنا ذکر کریں مگر ذکر کا نور ہم پر ظاہر نہیں ہوتا، یا اس کے فیض کے اثرات ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ذکر تو خوب کرتے ہیں مگر ہمارے وجود کے اندر اس کے کچھ اثرات بظاہر نظر نہیں آتے؟ اب ذکر تو ہر ایک کو صبح و شام کرتے رہنا چاہیے۔ حلقہ ذکر جیسا کہ ہمارے یہاں ہفتے میں ہم لوگ یومیہ کرتے ہیں، ہفتے میں کرتے ہیں۔ مشائخین چشت اہل بہشت کا یہ معمول رہا ہے کہ خاندان چشت اہل بہشت کے پیران عظام حلقہ ذکر بالزہر صبح اور شام کرتے، یعنی ذکر زہری جو ہے وہ صبح اور شام اس ذکر کا اہتمام کرتے۔ یہ ذکر خاص طور پر سالک کو، اس کے باطن کو روشن کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو صبح اور شام ذکر ہے کرتے ہیں ذکر زہری ضرب کے ساتھ، تو سالک کے باطن کے اندر وہ حرارت روحانی پیدا کرتا ہے اور اس کے باطن کے اندر ایک ایسی تجلی پیدا کرتا ہے جس سے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی وقت مقررہ پر ذکر جو ہے ہر مرید ہر سالک پر ضروری ہے کہ وہ کرتے رہے۔ خاص طور پر مصبات عشر کا جو عمل ہے جو صبح اور شام پڑھا جاتا ہے، اس عمل کے بعد خاندان چشت اہل بہشت کے سالکین نے اس ذکر کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ یا جو بھی آپ کا اپنا ٹائم بنائیں اس ٹائم پر آپ ذکر کریں۔ اب ذکر کی جو ترتیب تو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، عمومی طور پر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پہلا ذکر لا الہ الا اللہ کا نفی اس بات کا، پھر دوسرا ذکر الا اللہ اس بات کا، پھر اللہ نور لینے کا قلب میں چھوڑنے کا، اس کے بعد حق ہو دو ضربی ذکر ہے یہ۔ اس کے بعد جب ذکر میں بیٹھیں تو سالکین جب کئی ہوں تو سر حلقہ سے آواز میں آواز ملائیں۔ ایک تو آپ پر نور جو ظاہر نہ ہونے کے، اس کے فیض جو نہیں ہو پاتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ذکر میں اجماع کے ساتھ ہیں، کئی لوگ ساتھ میں جمع ہیں، تو ہر ایک کی ضربیں الگ الگ لگتی ہیں، ایک ساتھ ضرب نہیں لگائیں گے تو فیض آپ پر ظاہر نہیں ہوگا۔ سر حلقہ یا آپ کے پیر صاحب جو ہوں تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو دھیمی رکھیں، ان کی آواز پر سبقت نہ کریں، یہ بے ادبی ہے۔ ان کی آواز آپ کی آواز پر غالب رہے، اپنی آواز کو معدوم رکھو۔ یعنی ایک دوسرے کی مخالف آواز آپ کی نہ ہو، سب کی آواز ایک ساتھ ایک سر میں گرے اور ایک سر میں اٹھے۔ اس کے بعد ذکر سے فارغ ہو گئے، اب ذکر کے ہی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ کیا کریں؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کر لیے فوراً اپنا تسبیح مصلی اٹھائے اور فوراً اس دریا سے نکلے اور اس دنیا کے دریا میں کود گئے، ہے نا؟ دریائے ذکر سے نکلے اور دریائے دنیا میں غوطہ زن ہو گئے، ایسا نہ کریں۔ ذکر کے بعد جو ہے اب فوراً اپنی جگہ پر بیٹھے رکھیں اور دل کو حاضر رکھیں۔ کیا رکھیں؟ دل کو حاضر، دل آپ کا بھٹکنے نہ پاوے۔ آپ نے ذکر کیا ہے ابھی تک تو دل کو حاضر رکھیں اور خیال کے نظر سے اپنے دل کو دیکھتے رہیں، اس کی نگرانی کریں۔ کیا کریں؟ اپنے دل کو دیکھتے رہیں کہ کون سے واردات یعنی کون سا فیض آپ کے قلب میں وارد ہو رہا ہے، یہ انتظار کر دیکھیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے۔ ذکر کے بعد فوراً بیٹھ جائیں، خاموشی سے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں، نگاہ خیال سے اس کو دیکھتے رہیں کہ اس کے اندر کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں، کیا واردات اس پر نازل ہو رہی ہیں، اس پر غور کریں اور توجہ اصحاب کے قلب کی طرف رکھیں۔ یعنی اب اپنے توجہ بھی اپنے شیخ کامل کے قلب پاک کی طرف رکھیں، اس خیال کے ساتھ کہ جو فیض
قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ترتیب وار متواتر سلسلہ با سلسلہ تمام مشائخین کو ہوتا ہوا آپ کے پیر کے قلب میں آیا، وہاں سے نکل کر آپ کے قلب میں داخل ہوتا ہے۔ اس خیال کو جمانے کی کوشش کرو۔ اب جب یہ خیال جماؤ گے تو آپ کے دل کے اندر واردات یعنی ظہور شروع ہو جائے گا۔ اسی خیال کے اندر آپ غرق رہیں اور انتظار کریں کہ فیض کب داخل ہوتا ہے، کب داخل ہوتا ہے، اسی انتظار میں رہیں۔ یعنی ذکر کے بعد فیض کا انتظار اس طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی اپنے دل کی نگرانی کریں کہ اس میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اگر باہر کی کوئی چیزیں آ رہی ہیں جو اس سے تعلق نہ رکھتی ہوں تو اس کو باہر کر دیں، خیال کو ہٹائیں وہاں سے، پھر اسی خیال کو جوڑیں کہ جو فیض ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل ہوا، ترتیب وار آپ کے پیر کے قلب سے ہوتا وہ آپ کے قلب میں آتا ہے اور تمہارے دل میں تمہارے قلب میں ذخیرہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے ادھر۔ اب اگر یہ چیز نہ کر پائیں آپ، اگر اس کیفیت پر آپ نہ جم پائیں، دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، دماغ منتشر ہو جا رہا ہے، تو اب اس کا پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ خیال کریں کہ وہ فیض باقاعدہ آ کے آپ کے دل میں جمع ہو رہا ہے، برابر ہے۔ دوسرا کوئی خیال ہی دل میں نہ آنے دیں، خیال کے دل کی نگرانی کریں۔ اب دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو یہ خیال جمائیں کہ ابھی ہمارے دل میں فیض آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ انتظار کریں، کیسے کسی چیز کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی آنے والا، ابھی آنے والا ہے۔ یہ خیال کر یہی کہیں گے، یہ سوچے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ فیض کا دروازہ ہمارے قلب پر کھلے گا، ابھی فیض کا دروازہ کھلے گا، ابھی کھلے گا، ابھی کھلے گا، ابھی کھلے گا۔ اسی ابھی کھلے گا کہ انتظار میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے قلب پر انوار و تجلیات کی چمک آنی شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ذکر لوگوں کو فائدہ بظاہر کیوں نہیں پہنچا رہا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر سے سر انہوں نے اٹھایا، فوراً دنیا میں کود گئے، یعنی جو مال آیا اس کو اسٹاک نہیں کیے۔ بھئی مال آئے تو اس کو جمع بھی تو کرنا پڑے گا، تو جمع کہاں کرو گے؟ یعنی کام تو آپ نے کیا مگر مزدوری لیے بغیر چلے گئے، محنت تو آپ نے خوب کی مگر مزدوری لینے کا نمبر جب آیا تو ذکر کے بعد فیض کا انتظار کرنا، یہ مزدوری لینے کا انتظار کرنا کہ ابھی آئے گا، آئے گا، ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، دل میں اسی خیال میں ڈوبے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے قلب میں فیض ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذاکرین پر اپنے فضل و کرم سے اس ذکر کے انوار و تجلیات کو ظاہر فرمائے اور انہی نہیں ہم سب کی نسلوں کو مولا سے روشن فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔